بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری وہ بچیاں جو ابھی اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں ترکی میں جو ہونی ہے اس مہینے کی 9 تاریخ سے، اس میں پاکستان کی تائیکوانڈو کے ایونٹس میں شرکت کریں گی، اس میں ہمارے ملک کا جھنڈا لے کے جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی نیکسٹ جو ہیں وہ تو پاکستان کے لیے سلور میڈل جیت چکی ہیں۔ یہ جو 2 بچیاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، انٹرنیشنل کھیلی ہیں، کیا توقعات ہیں، کتنی ٹریننگ ہے، کتنا یہ جو نیا کورین کوچ آیا اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے، ایک دن صرف ان کو پہنچ کے ملے گا، کیا وہ کافی ہوگا؟ کیا پاکستان سپورٹس بورڈ جو ان کو ڈائٹ دے رہا ہے، سہولیات دے رہا ہے، کیا وہ کافی ہیں؟ کیا پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، یا باقی فیڈریشنوں کی طرح صرف جسے کہتے ہیں دکھاوا زیادہ ہے؟ یہ ساری باتیں ان سے پوچھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے کھیل کا، کیپٹل ٹی وی اور ڈیجیٹل، یہ اسی لیے ہے کہ ہم ان کھیلوں کو، ان لوگوں کو، ان کوچز کو، ان پلیئرز کو، ان فیڈریشنز کو آپ سے ملوائیں جن پہ زیادہ تر لوگ دھیان نہیں دیتے۔ میرے ساتھ بالکل رائٹ میں موجود ہے نور، یہ پاکستان کے لیے -57 میں جائیں گی اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نقش حمدانی، کرکٹرز کے جس طرح مشہور ہوتے ہیں تائیکوانڈو میں، یہ کافی پاکستان میں ان کا ایک نام ہے، اور بڑے چھوٹے، جب بہت چھوٹی تھی یہ اس وقت سے ان کو ہم کور کر رہے ہیں، اور ان کے بالکل ساتھ ہے فاطمہ جو -49 میں، یہ نقش جو ہیں -53 میں ہے۔ ان کے ساتھ جو بیٹھی ہیں وہ فاطمہ ہیں جو -49 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ السلام علیکم نور۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں؟ تیار ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ویسے تو کہا جاتا ہے یہ جو کھیل ہے یہ مردوں کا کھیل ہے، لیکن بچیاں جو ہیں ہماری ماشاءاللہ بڑا اچھا پرفارم کرتی آئی ہیں، تو کتنا آپ سمجھتی ہیں اور کہ آپ تیار ہیں سالیڈیرٹی گیمز کے لیے؟ اور اگر کامن ویلتھ گیمز میں تائیکوانڈو ہوتا تو آپ تیار تھیں اس کے لیے بھی؟ جی میں بالکل تیار ہوں، اور کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ٹائم سے ٹریننگ کی ہے، ایرانی کوچ سے بھی ہم نے ٹریننگ کی ہے، وہ ہماری فیڈریشن نے مطلب ان کو بلایا تھا تو ہم نے ان سے بھی ٹریننگ کی ہے، تو الحمدللہ کافی تیار ہیں ہم انشاءاللہ اس ایونٹ کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہے جی نقش حمدانی۔ السلام علیکم نقش۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل۔ تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کہ ایک دن صرف ملے گا، ایک دن از انف ٹو ریچ دیئر اینڈ پریپیئر یور سیلف؟ نہیں، ایکچولی دیکھیں جیسے بتایا ہے، ہم لوگ جو ہے کیمپ میں ہیں، لگاتار ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے رمضان سے پہلے سے۔ ایرانی کوچ آئے ہوئے ہیں، پومزے کے الگ آئے ہوئے ہیں، فائٹ کے الگ آئے ہوئے ہیں، کورین کوچ بھی ہیں، ایرانی کوچ بھی ہیں، پھر ہمارے فیمیل کوچ ہیں ناجبہ جی، میل کوچ ہیں سر آصف، ایرانی کوچ ہیں یوسف کریمی۔ تو ہماری کب سے ٹریننگ ہو رہی ہے؟ ابھی ہماری نیشنل چیمپئن شپ بھی ہوئی ہے، تو ہم لوگ کمپٹیشن میں جی ابھی کورین ایمبیسیڈر ہوئی ہے جی، تو ابھی ہم ٹریننگ میں ہی ہیں، اور اب ہماری ٹریننگ ابھی بھی کنٹینیو ہے۔ ہماری ریلی نیکسٹ ڈے جو ہماری چیمپئن شپ تھی اس کے بعد ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی تھی، تو ہم ٹریننگ میں کافی مطلب محنت کر رہے ہیں ہم پہ، ہم بہت پازیٹیو ہیں کہ انشاءاللہ اچھی پرفارمنس دے کے آئیں گے پاکستان کے لیے۔ جی ان کے ساتھ موجود ہیں جی فاطمہ جو -49 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تیار ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ اور کیمپ ویمپ جو لگے ہوئے ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں؟ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ تو اس سے پہلے آپ انٹرنیشنل پہ گئی ہیں؟ جی جی میں کہاں گئی؟ جارڈن، فجیرہ، کوریا، ایران، میرے 2 انٹرنیشنل سلور میڈلز بھی ہیں جارڈن اور فجیرہ کے۔ اچھا، جب آپ میڈل جیت کے آتے ہیں، جیسے کرکٹرز کو بڑا کچھ ملتا ہے، جیسے پاکستان سپورٹس بورڈ کی ایک پالیسی ہے، تو آپ کو بھی کچھ ملا؟ نہیں، اب ایک جی فجیرہ سے جب آئی تھی تب مجھے پاکستان فیڈریشن نے کیا تھا، اور جب میں جارڈن کھیل کے آئی تھی یا سپورٹس بورڈ تائیکوانڈو والا جی، اور جب میں جارڈن سے آئی تھی تو اس کے فوراً بعد مجھے ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے ازبکستان بھیجا تھا پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن نے، تو اور وہاں جا کے میں نے پرفارم کیا تھا مطلب ورلڈ پر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں فاطمہ کہ یہ جو ٹریننگ وریننگ ہے، چلے وہ تو ٹھیک ہے، کیمپ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بیچ میں لمبا ایک گیپ رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، جی جی، تو اس سے آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کھیل ہے، آپ کا جو فٹنس لیول تھا، جو آپ فزیکلی اینڈ مینٹلی جو تھی، اس پہ کتنا ایک اثر پڑا، یا آپ سمجھتی ہیں نہیں آپ نے ریکور کر لیا؟ اس سے اثر ہمیں ایک طرح سے پازیٹیو ہی ملا کہ ہمارے پاکستان نیشنل ٹیم کی کوچز جو ہیں میم ناجیہ اور سر آصف، ان لوگوں نے مطلب ہمیں ویا زوم کلاسز کالز ہم سے اپڈیٹس لیتے رہے، ہمیں ٹریننگ کی گائیڈنس دیتے رہے، ہم خود کر رہے تھے گھر میں، لیکن ہمیں فزیکل اور ہماری جو ٹیکنیکل ہے دونوں کے اوپر
انہوں نے بہت زیادہ ہمیں. اچھا فاطمہ, جب ہمارے بچے بچیاں جا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں, اس وقت وہ کہتی ہیں نہیں ہمارا ٹریننگ بھی اچھی ہے, ہماری ڈائٹ بھی اچھی ہے, ہمارا فلانا بھی اچھا ہے, سارا کچھ اچھا ہے. ایز سون ایز آپ جب کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں, اور انفارچونیٹلی نہیں, اگر آپ فرض کریں, دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ میڈل ہی جیتے ہیں, اگر آپ اچھی فائٹ کرتے ہیں یا یو گیو یور بیسٹ, تو میرا خیال ہے یہ بھی ٹھیک. لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ پہلے تعریف کرنا کہ جی نہیں ہم تیار ہیں, بعد میں بلیم کرنا جی کہ یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا؟ نہیں, یہ بالکل غلط ہے. اگر کسی سے وہاں جا کے اچھا پرفارم کرتی ہے کوئی بھی پلیئر یا میل فیمیل, تو وہ بھی ایک طرح سے ایک چھوٹی سی اچیومنٹ ہوتی ہے. میڈل لینا ایک بہت زیادہ اچھی اچیومنٹ ہوتی ہے, لیکن صرف اچھا پرفارم کرنا بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, آئی تھنک. اچھا یہ بتائیں فاطمہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ میں 34 سال سے کھیل کو کور کر رہا ہوں, مختلف سپورٹس کو کور کیا ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے یا بچیاں ہیں وہ کسی صورت میں بھی کسی بھی انٹرنیشنل پلیئر سے کم نہیں ہیں. لیکن ہماری جو کمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انٹرنیشنل جو ایکسپوئر ہے, جسے کہتے ہیں مقابلوں میں کمپیٹ کرنا, اس کی کمی ہے. جب آپ جاتے ہیں انٹرنیشنل سٹیج پہ, وہاں رہ جاتے, اب کتنی دکھ ہوتا ہے کہ میڈیا ہے یا اور کچھ لوگ ہیں جی لڑکیوں کا کام ہے آٹا گوندیں, لڑکیوں کا کام ہے یہ. کیا اگر وہ آپ کی جگہ ہوں اور وہ یہ سوچیں کہ دیکھیں اس لیول پہ صرف کمپیٹ ہی کر لینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے, اور کس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ وہاں جائے اور پرفارم نہ کرے. بالکل, یہ ہمارے کوچز بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اچھا پرفارم کرنا بھی کیے میڈل کے ساتھ لینا, لیکن اگر ہم اچھا پرفارم کریں گے اور آٹومیٹکلی ہمارا پھر انشاءاللہ میڈل بھی آئے گا. اور ناٹ گوئنگ انڈر پریشر, اگر پریشر لیں گے تو نہ ہم پرفارم کر پائیں گے نہ ہم میڈل لے پائیں گے. تو اٹس بیٹر ٹو بی ریلیکس مینٹلی اینڈ فزیکلی. جی نقش, آپ یہ بتائیے کہ آپ کو تو کافی تجربہ ہے, بڑی چھوٹی عمر سے آپ پاکستان میں کمپیٹ کر رہی ہیں, اور لکیلی یا فارچونیٹلی کہ آپ کا ایک ٹیگ لگ گیا کہ یہ چیمپئن, چاہے تائیکوانڈو فیڈریشن ہو, چاہے ناجیہ ہو, چاہے اور ہوں, انہوں نے ہمیشہ آپ کو بڑا ہائی ریٹ کیا. پھر باہر سے بھی کچھ بچیاں جیسے یاسمین ہے, کچھ اور آئے. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں نق جو سارا سال یہاں محنت کرتے ہیں, مطلب گراس روٹ لیول سے آتی ہیں بچیاں, ایک تو بڑا مشکل ہے بچیوں کا آنا, پھر وہ جب آتی ہیں, اور پھر یہ ایک پاور سپورٹس ہے, اوبیسلی اس میں انجریز کے بڑے چانسز زیادہ ہوتا ہے, انجرڈ ہونا, پھر اکوپمنٹ بھی ہمارا اپ ڈیٹڈ نہیں ہے, مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, فیڈریشن بھی اکثر یہ بات کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں جو پاکستان میں بچیاں ہیں, چاہے جہاں بھی ہیں, جس بھی بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں, ان کو زیادہ موقع ملنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل کہ جن کو ڈائریکٹ انٹری مل جاتی ہے؟ ایکچولی ہماری دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب پڑھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, تو اسٹڈیز اور گیم کو مینیج کرنا ہر انسان کے لیے بہت مشکل ہے, اور پھر فیمیل کے لیے پھر زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹریولنگ وغیرہ. لیکن ہماری فیڈریشن کیمپس کا بہت ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کیمپس نہیں لگ رہے, کووڈ کے بعد جو ہے کیمپس سب کے آف ہو گئے تھے, لیکن ہمارا کیمپ لگا رہا تھا. جی لکیلی ہماری جی ہمارا تائیکوانڈو فیڈریشن, ہمارے کرنل وسیم پریزیڈنٹ بہت زیادہ ایفرٹس پٹ کرتے ہیں. سب کو عمر انکل پہ بہت زیادہ اسپانسر بھی ہیں, وہ ہمیں بہت زیادہ مینٹلی اور فزیکلی, مطلب بہت زیادہ ہمیں, آپ چاہے لے لیں کہ ہمیں اسپانسر کرتے ہیں, ہمارے ٹریک سوٹ سے لے کے ہر چیز جو وہ خود ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں. اور کرنل وسیم اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے بچے بھی ہیں, تو ان کا انٹرسٹ زیادہ ہے اس گیم میں. نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ ان کے بچے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, دونوں گولڈ میڈلسٹ ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پرفارم, میں نے کہا ان کے بچے کھیلتے ہیں تو میں بھی اس لیے بھی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, پر وہ پھر ہمیں بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو ہی کرتے ہیں پھر سپورٹ. مجھے اچھا نقش, آپ نے پہلے بھی ٹیسٹ کیا ہوا ہے, سلور میڈلسٹ ہیں آپ, جیسے فاطمہ ہیں, آپ نے بھی جیتے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل میں جاتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ, بے شک آپ کا کیمپ لگا ہو, دیکھیں ماحول کی بات ہے, انوائرمنٹ کی بات ہے, سیٹلنگ ہونے کی بات ہے. جب آپ پاکستان میں, اوبیسلی آپ پاکستان میں اپنی اپنی کیٹیگریز میں بیسٹ ہیں, دیٹس وائی یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان. لیکن جب آپ انٹرنیشنل ایونٹ پہ جاتی ہیں تو آپ سمجھتی ہیں ایک دن پہلے پہنچنا, جتنی بھی آپ کی ٹریننگ ہے وہ تو پاکستان میں ہے, اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے کوچ کی لیول, آپ نہیں سمجھتی کم از کم, چلیں زیادہ نہیں, اوبیسلی مشکل ہوتا ہے اتنے بچوں کو بھیجنا, ہمارے ملک نہیں افورڈ کر سکتا, سمجھ آتی ہے, کم از کم 2-3 دن پہلے آپ کو بھیجنا چاہیے تاکہ آپ انوائرمنٹ کے ساتھ وہ آئیڈینٹیکل ہوں, زیادہ پریپیئرڈ ہوں, بچوں کو دیکھ سکیں. اب آپ ایک دن میں اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھیں گے, اپنے آپ کو تیار کریں گے, کیسے کریں گے؟ جی ابھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ ہم جلدی لیٹ جا رہے ہیں, تو مشکل ہے. لیکن ہم پہلے جاتے ہیں تو ہم 1-2 دن ہمارا گیپ ہوتا ہے کہ ویٹ دینے سے پہلے 1-2 دن کا, پر
اب ایڈجسٹ تو کرنا ہے, پر اب کیا کر سکتے ہیں. اب پاکستان کے پاس بھی اتنا فنڈ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہے, وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور سپورٹ کرنا چاہیے کرکٹ کے علاوہ تائیکوانڈو کو بھی, اور بھی گیمس کو, مارشل آرٹس کو بھی, بس یہی. اچھا, آپ تینوں کے پاس جابز ہیں ایز اے تائیکوانڈو؟ نہیں, کسی ڈپارٹمنٹ نے آپ کو جی جی, ہم پاکستان آرمی, تینوں پاکستان آرمی. جی, آپ بھی آرمی. اچھا, آپ تینوں کو آرمی نے, ورنہ دو ہی ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میں, یا وابڈا ہے یا آرمی ہے. ایئر فورس. اچھا, ایئر فورس کر رہا ہے. اینی ویز تائیکوانڈو والوں کو کر رہا ہوگا زیادہ تر, تو یہی وابڈا اور آرمی کرتی ہے زیادہ. اچھا, نہیں آپ نہیں سمجھتی, جب یہ عمران خان صاحب آئے تھے تو ایک اوبویسلی, چلے آپ کرکٹ سے نہیں بھی ہیں, لیکن ایک ورلڈ کپ وننگ کیپٹن تھا جو سپورٹس کو سمجھتا تھا, تو آپ لوگوں کو بھی امید آئی ہوگی کہ چلیں جی اب باقی چیزیں تو چھوڑیں, سپورٹس میں ہم نے بڑی ترقی. کتنا آپ کو یہ کہہ لیں کہ اچھا لگا, یا کتنا آپ کو عجیب سا لگا کہ ایک پرائم منسٹر جو سپورٹس کے بیک گراؤنڈ سے ہے, ڈپارٹمنٹس بند ہو گئے, سپورٹس بند ہو گئے, اور انفارچونیٹلی بجائے کسی بھی سپورٹس میں ہمیں آگے جانے کے, ہم پیچھے جانا شروع ہو گئے. ایز اے عمران خان ایک اسپورٹس مین ہے, تو ہم اس کو آبویسلی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, پر مجھے نہیں پتا, پر کچھ ٹائم بعد جب عمران خان آیا تھا تو پہلے پی ایس بی کا کیمپس لگے رہتے تھے, پر پی ایس بی پھر کافی زیادہ ایشوز ہو گئے, کیمپ کم لگنے لگے. تائیکوانڈو کی فیڈریشن بہت زیادہ ایفرٹ کرتی ہے, تو ہمارا کیمپ لگا رہتا ہے. کریم وسیم بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں, باقی کیمپس نہیں لگے رہتے, تو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے ادر دین کرکٹ. ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی, یا آپ نے کہا کہ نہیں پہلی دفعہ ہے, چلیں کوئی بات نہیں؟ اصل میں ہمارا تائیکوانڈو فیڈریشن کا کیمپ لگا ہوا تھا, تو ہم پھر اٹ از ناٹ اباؤٹ تائیکوانڈو, میں آپ کو اوور آل اور گیمز, آپ نے خود بھی آپ دیکھیں نا, جب جاتے ہیں انٹرنیشنل, یا آپ کی تو ہوتی ہیں چیمپئن شپ, اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. اوور آل آپ اوبویسلی, میں بھی ایک سپورٹس مین ہوں, تو میرا بھی بڑے تھا کہ جی عمران صاحب آئے ہیں تو چلیں اب سپورٹس اچھا جائے. آپ سمجھتی ہیں سپورٹس اچھا گیا, اسٹینڈ اسٹل ہوا, یا معیار گرا؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ اسلامک گیمز تھے, سیف گیمز میں نے کھیلے 2 بار, اسلامک گیمز میں تھی کیمپ میں, جونیئر تھی اس لیے نہیں گئی تھی, پر بھرا ہوا ہوتا تھا, پی ایس بی بھرا ہوا ہوتا تھا پلیئرز. میں بھی اپنی کوچ سے پوچھ رہی تھی کہ میم کیوں نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایشوز ہیں, یہ بن رہا ہے پی ایس بی کے ہاسٹلز, تو جگہ جگہ کیمپ الگ الگ جگہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ کے تو ہوتے ہوئے دوسری تیسری دفعہ ہاسٹل بن رہے ہوں گے. جی جی, اب تو اتنے دن آپ کو ہو گئے ہیں ادھر آتے ہوئے. جی جی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ روڈ بنانا یا انہی کو توڑ کے ٹائلیں لگانا اس سے اچھا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں, ایک آدھ پلیئر زیادہ بھیج دیں, ایک آدھ کوچ بھیج دیں جو آپ کو وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر سکے؟ جی, بھیجنا تو چاہیے پلیئرز کو. اب میں کیا بول, مجھے دوسرے گیمز کا اتنا نہیں پتا. ہمارے گیم کے اندر ہمارے کوچز بھی جاتے ہیں, ہمارے پلیئرز بھی جاتے ہیں, ہمارے جو ہے نا سلیکشن ہوتی ہے, ٹرائلز بھی ہوتے ہیں, کبھی جو اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو لے کر جاتے ہیں, رینکنگ کے اوپر بھی جاتے ہیں. جی, رینکنگ کے اوپر بھی جاتے ہیں. تو ہمارے, مجھے لگتا ہے کہ ہماری ابھی آپ جا رہی ہیں, ایک تو کتنے ملکوں کے ایتھلیٹس آ رہے ہیں تائیکوانڈو میں, آپ کی جو ویٹ کیٹیگری ہے اس میں آپ کس کو سمجھتی ہیں کہ آپ کی ٹف اوپوننٹ جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں بسائڈز دا ہوسٹ؟ اوبویسلی جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ تو پوری طرح تیار ہوتا ہے. ابھی آپ نے اس سال ہی کرانا ہے, G2 کا ایونٹ ہونا ہے پاکستان میں, اس کے بعد فوراً سیف گیمز ہونی ہے پاکستان میں. تو ان ساری چیزوں میں پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کس کو سمجھتی ہیں, کتنے ملکوں کے آ رہے ہیں, اور کون آپ کے خیال میں بڑا ٹف ہوگا؟ دیکھیں, سب سے جو ٹف ہے نا ورلڈ کے اندر وہ ایشین کے کنٹریز ہیں. پھر اسلامک کنٹریز سب سے زیادہ اچھے جو پرفارم کر رہے ہیں نا آج ورلڈ میں, وہ اسلامک کنٹریز ہیں. ٹرکی ہو گیا, ایران ہو گیا, ازبیکستان, جارڈن, آذربائیجان, تاجکستان, یہ سارے کنٹریز سارے ٹف ہیں. جی سب. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں, ریئلسٹکلی کیا دیکھ رہی ہیں کہ نقش اتر رہی ہے کس اوپوننٹ کو؟ ٹھیک ہے رسپیکٹ دینی چاہیے, لیکن کس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ٹف ہے؟ دیکھیں, ہماری تو ڈرازنگ بنتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ کس سے ہے کس سے نہیں. ہمارے کوچ نے, ابھی جو ہمارے کوچز ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو ٹریننگ ہے نا اس پہ کانفیڈینس رکھو, کسی اور کو مت دیکھو, جو مرضی سامنے آ جی. مینٹلی ہمیں پریپیئر کر رہے ہیں. جو پہلے تھوڑی کمی تھی, مینٹلی نہیں کرتے تھے, لیکن اب بہت زیادہ مینٹلی ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا پلیئرز مینٹلی ڈاؤن ہوتے ہیں تو فزیکلی جتنے بھی اچھے ہوں پرفارم نہیں کر پاتے کیونکہ وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں مینٹلی ابھی بہت اسٹرانگ کیا ہے. جو آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے جس سے آپ یہاں ٹریننگ یا نیشنل چیمپئن شپس کھیلتے ہیں, وہ اپ ٹو دا مارک ہے یا آپ سمجھتے ہیں اس کو اپڈیٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اپڈیٹ کرنے کی, ظاہر ہے. اور ابھی جیسے آپ جا رہے ہیں تو وہاں ہو سکتا ہے بالکل ہی کوئی لیٹسٹ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہوں جس کے آپ یوز ٹو ہی نہ ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ڈائیڈو ہے ہمارے پاس, KPNP ہے, ہمیں ٹریننگ کروا رہے ہیں اس پہ بھی, ایسا نہیں ہے. پر ظاہر ہے اور ہمیں اگر دے سپورٹ کریں تو اچھی بات ہے.
جی تو بتائیں نور، اب آپ بتائیں کہ ابھی تک آپ کے پاس انٹرنیشنل میڈل نہیں ہے، کتنے انٹرنیشنل ایونٹس پہ آپ جا چکی ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ آپ جاتی ہیں، یہاں بیسٹ ہیں لیکن انٹرنیشنل پہ جو ہے وہ لاسٹ ہرڈل میں آپ نہیں جیت پا رہی ہیں، اور اس دفعہ آپ کتنا پریپیئرڈ ہیں؟ میں نے پاکستان اوپن میں انٹرنیشنل میں سلور میڈل لیا تھا، اور جو یہاں پہ ہوا تھا، اور ادھر آئے تھے کافی ساری کنٹریز آئی تھی، مطلب پہلا انٹرنیشنل ایونٹ تھا پاکستان میں، اور ریاض میں گئی تھی اور ایران میں گئی تھی، مطلب ابھی تک میرے 3 انٹرنیشنل ایونٹس ہیں، اور جی اور ایران اور ریاض میں مطلب میں ہار گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ مطلب تیاری ہے، بہت محنت کی ہے، تو اللہ سے بھی امید ہے اور خود پہ بھی تھوڑا کانفیڈنس ہے کہ انشاءاللہ اچھا پرفارم کروں گی، اور میڈل وغیرہ۔ ریاض جو آپ گئیں سعودی عربیہ اوبیسلی، تو وہاں پہ کیا آپ نے دیکھا؟ اوبیسلی نیا نیا آپ کا انٹرنیشنل تھا، کیا آپ کو ڈفرینس نظر آیا؟ کوئی کانفیڈنس کی کمی تھی کہ انٹرنیشنل پلیئر کے خلاف کھیلنا، پہلی دفعہ باہر جانا، یا آپ سمجھتی نہیں کانفیڈنس نہیں تھی؟ ٹھیک ہے وہ پلیئر اچھا تھا، پلیئرز وہ بہت اچھے ہیں، مطلب ان کے پاس کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایکسپوئر بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ میں بالکل نئی تھی اور میرا تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، تو میرا ڈائریکٹلی بہت اچھی اچھی پلیئرز کے ساتھ فائٹس آئی تھیں، تو ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور وہ اچھی پلیئرز تھیں، تو میں کہہ سکتی ہوں۔ اچھا نور، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنا ہے تو چلیں جی، ایرانی کوچ ہے یا کورین کوچ ہے یا وٹس ایور، پاکستانی ہے، ناجیہ نے بھی انٹرنیشنل میڈل جیتے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی، وہ شی واز بائی فار دا بیسٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس، لیکن اب آپس میں بیسٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ پھر تو آپ ایک جگہ میں ہی بیسٹ میں کھیلتے رہیں گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے جو ٹائیکوانڈو کے آپ پلیئرز ہیں، ان کے لیے کس جگہ پہ لانگ ٹرم کیمپ لگایا جائے، کون سے ایسے کوچز ہائر کیے جائیں کہ جس سے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اتنا عرصہ اگر آپ وہاں ٹریننگ، اوبیسلی آپ کے پیرنٹس اگر الاؤ کریں، تو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ ٹریننگ کریں اور جا کے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ آپ ایٹ پار آ سکیں انٹرنیشنل پلیئرز؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس کوچز ہے، مطلب ابھی ایرانی کوچ، مطلب وہ اولمپئن ہیں، اولمپک برانز میڈلسٹ ہیں، تو ان کے ساتھ ٹریننگ کا بھی مطلب ان کے ساتھ ٹریننگ ہم کر رہے ہیں، یہ بھی بہت مطلب بڑی بات ہے، اور ایز اے کوچ ہی از ویری نائس، اور ہی از ویری بیسٹ، اور جو مطلب ہمارے پاکستانی کوچز ہیں، میرے خیال سے ہمیں بس ادھر ہی اگر ہم ٹریننگ کریں، اور مطلب آپ نہیں سمجھتی ہیں آپ کو انٹرنیشنل ٹریننگ کی ضرورت؟ انٹرنیشنل اوبویسلی ہر پلیئر کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپوئر ملے، لیکن اگر ہم اسی طرح بھی مطلب ایرانی کوچ سے ٹریننگ کرتے رہے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم ضرور ریزلٹس دے گی۔ مطلب آپ فیل کرتی ہیں کہ کوچز جو ہیں اس وقت آپ کو اویلیبل ہے، دے آر ایٹ پار، دے کین پروڈیوس چیمپئنز، اٹ از اپ ٹو دا پلیئرز کہ وہ کیسے اس نالج کو جو ہے وہ استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک جی، اپنا بتائیے فاطمہ کہ جیسے انہوں نے کہا ہے، کیا آپ ایگری کرتی ہیں کہ لوکلی ٹریننگ لینے سے چاہے جتنا بھی اچھا کوچ ہے، ورلڈ کا بیسٹ ہے، اولمپک چیمپئن بھی ہو، آپ سمجھتی ہیں اپنے گھر میں ٹریننگ کرنے سے جو ہے آپ ایٹ پار آ جاتے ہیں انٹرنیشنل پہ؟ اور کتنے ایونٹ سال میں ضروری ہے کہ آپ انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کریں؟ تو آپ کی ظاہری بات ہے رینکنگ بڑھے گی، دوسرے آپ کے چانسز جو ہیں وہ انہینس ہوں گے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کر سکیں۔ ایگریئنگ ود نور کہ ہاں وی آر ویری بلیسڈ ٹو ہیو اے انٹرنیشنل کوچ ہو از اے میڈلسٹ ہمسیلف اینڈ ہی از اے گریٹ کوچ، اینڈ ہمارے جو پاکستانی کوچز ہیں ہمارے ساتھ فرام ڈے ون دے ہیو بین پٹنگ اے گریٹ ایفرٹ، اور ہاں آئی ایگری آن دیٹ ٹو کہ پلیئر شوڈ بی سینڈ ٹو انٹرنیشنل کیمپس۔ ہماری پہلے بھی ٹیمس کوریا گئی ہیں، لیکن دیر از ناٹ اے ڈفرینس، کیونکہ ہم سب وہی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ میں پرسنلی ایران کی پلیئر سے بہت امپریس تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہمیں، ایرانی کوچ خود، اور ہی از ایز نور سیڈ، ایز انکش باجی سیڈ دیٹ ہی از دا بیسٹ، ہی از بین اے میڈلسٹ، اینڈ ہم لوگ ابھی بہت کانفیڈنٹ بھی ہیں اس بات پہ کہ انشاءاللہ ان کے انڈر ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، اپنے پاکستانی کوچز کے انڈر ہم لوگ وہاں بہت اچھا پرفارم بھی کریں گے۔ اور اباؤٹ دا انٹرنیشنل چیمپئن شپس، ہماری فیڈریشن ہمیں بہت جتنا کر سکتی ہے اتنا، ہمارے کرنل صاحب اینڈ سر وسیم، میم ناجیہ، سر آصف، دے آل آر پٹنگ اے گریٹ ایفرٹ ٹو سینڈ دا پلیئرز انٹرنیشنلی، G1 G2 ورلڈ چیمپئن شپس، ایشین چیمپئن شپس، اور پلیئرز نے پرفارم بھی کیا ہے اور کچھ نے میڈلز بھی لیا ہے۔ I think that
جتنا ہمیں انٹرنیشنل ایکسپلوجر دے رہے ہیں اتنا کافی, لیکن ہاں فار ٹو بی دا بیسٹ یو ہیو ٹو گیٹ گڈ ایکسپیرینس ان مینی چیمپئن شپس. سرپرائزڈ کہ آپ لوگ جو ہے ابھی تک جو دونوں کی بات سنی ہے, آئی ہیو نیور ہرڈ دیٹ بفور, کہ یو آر کنٹینٹ اینڈ یو آر سیٹسفائڈ ود دا کوچز اینڈ ود دا ٹریننگ پروسیجر بینگ الحمدللہ الحمدللہ. اینی ویز ٹھیک ہے, آپ بہتر سمجھتے ہوں گے, میں آؤٹ سائڈر ہوں, مطلب آئی ایم اے جرنلسٹ اینڈ آپ کھیل رہے ہیں. ایٹ فرسٹ یہی سینیریوز تھے ہمارے, لیکن آفٹر گیٹنگ سم انٹرنیشنل کوچز بائی دا ہیلپ آف آر فیڈریشن, بائی آر پریزیڈنٹ مسٹر سر وسیم, وی آر ناؤ کانفیڈنٹ اباؤٹ آر ٹریننگ اینڈ اٹس now upon us, I'd say کہ we should perform there good because our coaches have made us mentally and physically اوکے فائن. اگر آپ فاطمہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں کوچز ووچز ٹھیک ہیں, اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے, تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اب جب آپ اسلامک سالیڈیرٹی گیمز پہ جائیں گے تو یو آر فلی پریپیئرڈ, یو آر ایٹ یور بیسٹ ایز یو سیڈ. تو اٹ مینس کہ آپ بالکل اسکائی از دا لمٹ اینڈ ناؤ یو ہیو نو ڈاؤٹس ان یور مائنڈ, اور اب آپ جب جائیں گے تو فلی تیار ہو کر جا رہے ہیں. اگر آپ ہارتے ہیں یا تو وہ بیڈ لک ہوگی یا آپ کی اپنی غلطی ہوگی. Like winning and losing is a part of a game. In any game, whether it's taekwondo, athletics, our main perspective is to perform well. Winning and losing, I think, is a part of a game. Winning is good. اچھا, you feel like all of you three کہ جو ایک آدھی نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے, ایک آدھا جو چیمپئن شپ ہو جاتی ہے, ایک آدھ کچھ اور ہو جاتا ہے, that is more than enough to be at par with the international players. You feel like that? No, never. میں تو ابھی تک یہی اخذ کیا آپ کی باتوں سے کہ جیسے دودھ دہی کی نہریں بہہ رہی ہیں اور ایوری تھنگ از پرفیکٹ. آئی ایم سرپرائزڈ, یہ پہلی دفعہ ہے میرے کیریئر میں کہ میں یہ ایسا انٹرویو دیکھ رہا ہوں جس میں بچے جو ہیں فیڈریشن سے مور دین سیٹسفائیڈ ہے, اور ایسے لگ رہا ہے میں فیڈریشن سے انٹرویو کر رہا ہوں, پلیئر سے انٹرویو نہیں کر رہا. Anyway, it's a good thing. It's a fact. Okay, fine. میں اس پہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فیکٹ نہیں بیان کر رہی ہیں, اوبیسلی یہ آن ریکارڈ ہے, ساری دنیا دیکھے گی, تو کل آپ ہی کے لیے یا آپ کے لیے استعمال ہوگا کہ آپ نے یہ کہا تھا, ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا. اچھا یہ بتائیے, اگر آپ کی یہ بات مان لوں میں تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ایک دو نیشنلز ہو جائیں, ایک آدھ اور کوئی ایونٹ ہو جائے, یو آر پریپیئرڈ فار انٹرنیشنل ایونٹس. No, I just said کہ we need events for to perform well in internationally. اچھا, کتنے ایونٹس آپ کو چاہیے کہ ایٹ پار آئیں آپ انٹرنیشنل رینکنگ, آپ کی بھی رینکنگ ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی, اور کس کو آپ آئیڈیلائز کرتی ہیں؟ I think 3 to 4 international in 6 months. فیک G1 G2s اور ایشین اینڈ اس گیمس کو ہٹا کے, فار ایگزامپل ہمارے ٹائیکوانڈو میں G1 G2s ہوتے ہیں, اوپن چیمپئن شپس لائک فجیرہ اوپن. تو اس سے کیا ہوتا ہے, if a player wins there, if a player perform well there, تو automatically confidence level بڑھتا ہے and he or she is prepared for the next event. And آپ نے آگے ایک اور چیز پوچھی تھی, I forgot. میں نے یہی آپ سے کہا تھا کہ اس کے لیے آپ تیار ہیں, مطلب پاکستان میں ٹریننگ, پاکستان میں یہ جو فیسلٹیز, پاکستان میں جو فیڈریشن یہ تائیکوانڈو کی کر رہی ہے, یہ بیسٹ ہے. We are satisfied. بیسٹ ہو یار, سیٹسفیکشن اسی وقت آتی ہے جب آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہو. نقش فاطمہ تو بالکل کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از پرفیکٹلی آل رائٹ. آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریننگ جو یہ ساری باقی گیمز کے لوگ جو پھر اتنا شور مچاتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے, ہمیں انٹرنیشنل کوچز ملیں, راؤنڈ دا ایئر کیمپس ملیں, باہر جا کے ہمیں کہیں سیٹل کیا جائے, ابراڈ میں ہمیں ٹریننگ فیسلٹیز دی جائیں, تو آپ کی بھی تو گیم ایسی ہے جس میں اوبیسلی روز بروز نئے نئے پلیئرز, نئے نئے وہ آتے ہوں گے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ جو ٹھیک ہے ناجیہ اپنے پاکستان میں شی از بیسٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس, جیسے آصف کی بات کر رہے ہیں, جیسے ایرانی کوچ ہے, جیسے آپ سمجھتی ہیں میڈلسٹ اگر ہے کوئی تو وہ اتنا ہی اچھا کوچ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پہلی بات میں بتاتی ہوں, کچھ مجھے کہنا چاہتی تھی کہ ایگریڈ کہ ہماری ٹریننگ بہت اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ, پر دیکھیں جو ورلڈ کے اولمپک چیمپئنز ہیں نا, وہ بھی ادر دین اپنی کنٹری, جیسے UK کے بیسٹ, مانچسٹر کے بیسٹ چیمپئنز ہیں. ہم میری کیٹیگری -57 اولمپک کیٹیگری کے اندر جیڈ جونز ہو گئی, بیانکا ہیوی ویٹ ہو گئی, تو وہ بھی انٹرنیشنل جا کے, کوریا جا کے کیمپس کرتے ہیں, تھائی لینڈ جا کے. جب وہ کیمپس کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہمارے لیے بہت ضروری ہے, جتنا ہم کر سکتے ہیں. ایک پلیئر کو سال کے اندر ایٹ لیسٹ 7 سے 8 ایونٹ ملنے چاہیے اگر اس کو اپنی رینکنگ بڑھانی ہو انٹرنیشنل
جا کے پھر پرفارم کر کے میڈل لے کے آنا ہے. نہیں نقش آپ سمجھتی ہیں کہ اپنے ایک ویٹ کیٹیگری جیسے آپ کی -53 اس میں جو بھی ہیں پاکستان میں ABCD جو بھی ہیں جی وہ آتی ہیں, اوبیسلی آپ نمبر 1 ہیں, اوبیسلی آپ جب باہر جا کے میڈل لا رہی ہیں سلور تو پاکستان میں یو آر دا بیسٹ. اگر آپ اپنے سے ہلکی سے کھیل رہی ہیں اور اس سے جیت رہی ہیں, یہ تو وہی نہیں ہے کہ آپ کی گرومنگ رک جائے گی. آپ انٹرنیشنل جب جائیں گی آپ تو آتی ہوں گی اپنے سے بہت ہلکے پلیئرز کی. یہی تو میں بول رہی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سیٹسفائیڈ ہیں, یہ ہم ہیں سیٹسفائیڈ ٹریننگ سے, پر ہر پلیئر کو چاہے وہ اولمپئن ہو جو بھی ہو, لیکن اس کو انٹرنیشنل ایکسپوجر, انٹرنیشنل ان سے زیادہ بیسٹ پلیئرز کے ساتھ جو ہے ٹریننگ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. آپ سمجھتی ہیں جو اچھا پلیئر ہوتا ہے, جیسے ناجیہ اچھی پلیئر تھی کوئی شک نہیں ہے, جیسے یہ اولمپک کا کہہ رہی ہیں برونز میڈلسٹ ہے, does it mean he or she is a very good coach as well? نہیں, ہر ایک اچھا پلیئر ہر ایک اچھا کوچ نہیں بن سکتا, ضروری نہیں ہے. پر جو ہمارے پاس کوچ آئے ہوئے یوسف کریمی, ہی از اے ویری گڈ کوچ, ہی از. اس سے ہمیں دیکھیں پتہ چلا لینگویج بیریئر تو نہیں آتا. نہیں ان کو انگلش آتی ہے, اب ظاہر ہے ہم سب ماشاء اللہ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں بھی انگلش سمجھ آ جاتی ہے. اور تائیکوانڈو کے اندر ویسے بھی کورین لینگویج ہے, تائیکوانڈو کے اندر کورین لینگویج ہے تو وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہوتا. کورین بھی ہے ہمارے پاس پومزے کے اندر, تو میں پومزے بھی کرتی ہوں, تو وہ بھی لینگویج از ناٹ ویری. اچھا یہ ایونٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد اوبیسلی آپ کی نظریں ہوں گی پاکستان میں, یا اس کے بعد بھی کوئی ہے اسلامک سولیڈیرٹی کے فوراً بعد کوئی ایونٹ ہے؟ جی دیکھیں ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ایرانی کوچ کو آئے ہوئے شاید, تو دیکھیں ابھی اس کے ساتھ ہمیں ٹریننگ کرنی ہے. 1 سال میں رزلٹ نہیں آ سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2-3 مہینے ٹریننگ کر کے رزلٹ آ جائے تو اس طرح نہیں ہوتا, ہمیں ٹائم چاہیے. اس نے بھی بولا ہے ان کو ٹائم چاہیے 2 سال 3 سال اس کے ساتھ میچ کرنے میں. ہمارے پاس پاکستان میں بیسٹ کوچز ہیں, پر وہ انٹرنیشنل کوچز کیوں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ تاکہ ہم کانفیڈنٹ ہو جائیں. میں رہ کے تو بیسٹ ہیں, آپ نے تو باہر نکلنا ہے نا. جی اس لیے ہمیں ابھی ایرانی کیمپ بھیجا تھا. کتنے عرصے کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہی کوچ جس سے آپ مینٹلی تینوں سیٹسفائیڈ ہیں, اوبیسلی باقی بھی جو 4 جا رہے ہیں وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے, ان سے بھی کل ہم بات کریں گے, تو مجھے یہ بتائیے نقش کہ کتنے آپ سمجھتی ہیں کہ یہی کوچ, کیونکہ اوبیسلی آپ کی ایک تو یہ تو ملنی چاہیے نا, فریکوینسی ملنی چاہیے, جس نے ٹریننگ لینی ہے جس نے ٹریننگ دینی ہے, اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے تو اوبیسلی کوئی مسئلہ نہیں. کتنا عرصہ اس کوچ کو رہنا چاہیے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایٹ پار آ جائیں گے؟ دیکھیں ایک کوچ اور ایک پلیئر کے بیچ میں نا ایک ٹرسٹ ہونی چاہیے. وہ ٹرسٹ بہت ضروری ہوتا ہے, وہ ٹرسٹ اتنی جلدی نہیں آتا. اگر وہ ہمیں ٹریننگ کروائے گا, اس سے ہم ٹریننگ کریں گے, وہ ہمارے پیچھے بیٹھے گا تو ہم اس کی سنیں گے. اگر وہ 1 مہینہ آئے گا ٹریننگ کروائے گا تو اس طرح نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے 5 ایئرز, مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہاں پہ رہنے چاہیے 5 ایئرز, 5 سال. تاکہ تو آپ کو لگتا ہے اسپورٹس بورڈ 5 سال اس کو دے گا؟ میں چاہتی ہوں دے, سپورٹ کرے, PS بھی سپورٹ کر بھی رہا ہے, اور بھی کرنا چاہیے. اسپورٹس بورڈ کی جو فیسلٹیز ہیں آپ کیمپ میں ہیں, آر یو سیٹسفائیڈ ود the facilities being provided to you? دیکھیں ہمیں مل تو رہی ہیں, ہمیں ڈائٹ بھی مل رہی ہے, ہمیں. یہ سوال نہیں ہے, سوال از آر یو سیٹسفائیڈ, اور اگر نہیں ہے تو کیا مزید ایڈیشن ہونا چاہیے جس سے آپ سمجھتے ہیں. اور دیکھیں چیمپئنز جو ہوتے ہیں نا وہ اوور نائٹ نہیں پروڈیوس ہوتے. جی چیمپئنز کو چیمپئنز کا ماحول دینا پڑتا ہے, ان کو مینٹالٹی دینی پڑتی ہے, ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یو آر دا چیمپئنز. آپ سمجھتے ہیں یہاں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو چیمپئنز مانتے ہیں اور چیمپئنز کا آپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پروس میں کامن ویلتھ میں وہ گیم جیت رہے ہیں, رات 2 بجے ان کا پرائم منسٹر فون اٹھاتا ہے, ان کو کرتا ہے, لگاتار ان کو اپریسیشن مل رہی ہے. جو ہار رہے ہیں ان کو بھی مل رہی ہے. آپ کو جیت کے بعد بھی کوئی اپریسیشن ملتی ہے؟ میں سلور میڈل جب ہوئی تھی جارڈن سے, تو مجھے پاکستان فیڈریشن نے بہت سپورٹ کی تھی. میرے آرمی والوں نے, پاکستان آرمی نے مجھے پرائز منی دیا تھا, لیکن ادر دین دیٹ پاکستان نے مجھے کوئی پرائز منی نہیں دیا. میں سچ بولوں گی, نہیں دیا. نقش, it is not about Pakistan Taekwondo Federation. We all understand کہ Colonel Wasim is doing a fabulous job. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, and I am well known کہ میں تو سیدھی بات کرنے کا آدمی ہوں. وہ تو میں مانتا ہوں. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, بڑا سیدھا سوال کیا کہ اسپورٹس بورڈ یا حکومت پاکستان, دیکھیں بچے یا بچیاں جب جاتی ہیں ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے؟ اپریسیشن. پیسے آپ کو 1 ارب روپے بھی دے دیں وہ تو ختم ہو جائیں گے, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں جیسے کرکٹرز کو اپریسیشن ملتا ہے, جس طرح کرکٹر کو ایک فیم ملتا ہے, تو آپ نے کوئی گناہ کیا کہ آپ دوسرے اسپورٹس میں؟ یہ بات ہے کہ دیکھیں ایک پلیئر جب ہم اپنے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں نا, ہم لوگ سال کیمپ کرتے ہیں, تو ہمیں جو ہے کیا بولیں گے کہ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہیے, اور زیادہ کرنا ہے. جتنا آپ کرکٹ کو کر رہے ہیں, جتنا آپ کرکٹ کو ہی کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم آپ کرکٹ کو کر رہے ہیں جتنا آپ کرکٹ کو ہی کر رہے ہیں, اور تو ہمارے گیم کو اتنا زیادہ فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ گھر سے اسپورٹس بورڈ
یا منسٹری آف آئی پی سی، منسٹر نے کتنی دفعہ آپ سے ملاقات کیا، کتنی دفعہ اس نے بچوں کو یا ڈی جی نے بلایا ہو بچوں کو، جی بتائیں بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی چیز چاہیے؟ میں انٹرنیشنل جب گئی تھی سعودی عربیہ تو ڈی جی سے ملاقات ہوئی تھی تب. اس والے ڈی جی جی کرنل آصف زمان صاحب سے؟ جی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں کافی گڈ وشز دی تھی. ادر دین دیٹ ہم ٹریننگ کرتے ہیں، ہمیں ملنے کا میں تو بتا رہی ہوں. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کا فرض ہے، وزیر اعظم پاکستان چیف ایگزیکٹو ہے، ان کا بھی فرض ہے کہ کبھی چلیں ایک آدھی کال ہی کر دیں بچوں ٹھیک ہے، اس سے آپ لوگوں کی پرفارمنس انہینس ہوگی. ضرور، کیوں کانفیڈینس بڑھے گا نا کہ ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ادر دین ہماری فیڈریشن اور کے پھر بھی سپورٹ ریکگنیشن کر رہے تو حق ہے، جی کیونکہ آپ ملک کے لیے کھیلتے ہیں، یہ جھنڈا جب لگ جاتا ہے یہ تو بگیسٹ پرائیڈ ہوتا ہے. پھر دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دیں اگر کوئی سمجھے تو. بے شک ایسا ہی. جی لاسٹلی یہ پلیٹ فارم ہے، یہ سمجھیں آپ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان ہے، آپ نور کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ جو کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل کا جو پلیٹ فارم ہے اور یہ جو کھیل ہے یہ اسی لیے ہے کہ ڈپریسڈ، یعنی کہ جن کی آواز نہیں کوئی بنتا، جن کو موقع نہیں ملتا، آپ خود کھیلتی ہیں، کتنے ایک جرنلسٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے، کتنا ایک آپ لوگوں کو کوریج ملتی ہوگی، یو نو ویری ویل. آپ وزیر اعظم پاکستان اور اسپورٹس منسٹر اور ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ سارے اور ساری عوام آپ کو سن رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسپورٹس کو بہت زیادہ وہ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسپورٹس ہی ایسی چیز ہے جس میں ہم لوگ جاتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائمس ہم باہر جاتے ہیں، ہمارے اسی لیے اولمپک میڈلز نہیں ہیں زیادہ، ہمارے اولمپکس میں کوئی پلیئر جا کے جیتتا نہیں ہے صحیح سے، کوئی اس کے پیچھے اب کتنے سارے ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوچز بھی نہیں ہوتے ہیں. تو مطلب ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ ملنی چاہیے اسٹڈیز کے علاوہ، ایجوکیشن کے علاوہ اسپورٹس کو بہت زیادہ ملنا چاہیے، کیونکہ خون پسینہ ایک اسپورٹس میں ہی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے بہت زیادہ سپورٹ ملنی چاہیے، ہاسٹلز وغیرہ سب چیزوں کو بہت اچھے سے رکھنا چاہیے، فزیو تھیراپی پلیئرس کے لیے ارینج کرنی چاہیے، ان کو انجریز ہوتی ہیں، ہمیں انجریز ہو جاتی ہیں، ہمیں بالکل نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کریں، ریسٹ وغیرہ کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی فزیو تھیراپی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ہمیں یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ ریسٹ کرنا ہے، اس ٹائم پر آپ کو یہ والی مطلب ضرورت ہے کہ آپ ریکور کرو. کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے، کوئی نیوٹریشنسٹ نہیں ہے، کوئی ہمارے مطلب اسپورٹس سائیکالوجسٹ نہیں ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہوا ہے ایک دو اس طرح کے سیمینارز ہوئے ہیں، مگر آئی تھنک جیسے ہوتے رہتے ہیں بار بار. اچھا جی آئی تھنک ہونے چاہیے، اور پلیئرز کو بہت زیادہ سپورٹ ملنی چاہیے، کیونکہ فیوچر پلیئرز ہی ہیں. اور میرے خیال سے ڈائٹ اور وزیر اعظم صاحب تھوڑا سا ٹائم نکالیں، ضرور نکالیں، ایک آدھ منٹ نکالیں، ضرور نکالیں، ٹائم نکالیں اور پلیئرز سے آ کے ملیں. ایک ایک پلیئر کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کے علاوہ اور بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ویڈیو کانفرنس کر لیں، اگر مطلب آ نہیں سکتے تو ساروں کے لیے بٹھا کے بچوں 20-15 بچے تو جاتے ہیں، 200 تو آفیشلز ہوتے ہیں ساتھ، تو وہ جو 15-20 بچے ہیں ان کو تو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. جی موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن تو چلیں آپ نے دے دی، کہہ دیا یو آر دا بیسٹ، یو آر گوئنگ، یو ہیو ٹو پرفارم ویل، بیسٹ آف لک. اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پچھلے کیمپس میں ہم لوگوں کو، میں سب سے زیادہ یہ بات بولوں گی کہ انجریز جب ہوتی ہیں پلیئر کے لیے وہ بہت بہت برا ٹائم ہوتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں؟ گھر والے آپ کو سنبھالتے ہیں یا فیڈریشن بھی کچھ کر لیتی ہے؟ فیڈریشن وغیرہ تو چلیں ہمیں مطلب کہہ دیتی ہے کہ چلیں آپ ریسٹ کریں اس ٹائم پر. اچھا ریسٹ کریں، زخمی ہونے کے بعد ریسٹ ہی سارے کراتے ہیں، اس کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور سم ٹائمز ایون وین یو آر انجرڈ یو ہیو ٹو ٹرین. مطلب آپ کو، آپ کی بہت بری حالت ہے لیکن آپ کیونکہ فزیو تھراپسٹ سے نہیں ملے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. یو وانٹ کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ٹو ہائر few if not more than few physiotherapists and nutritionists and a person who is well educated about sports. Yes. تو نقش ابھی لاسٹ آپ سے بھی ہے، یہ دیکھیں کتنی ساری انہوں نے، نور نے، ابھی تو آپ سارے سیٹسفائیڈ تھے، اب انجریز بھی آئیں، اب باقی چیزیں بھی آئیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ آپ کے سامنے وزیر اعظم ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہمیں ایونٹس دیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ باہر بھیجیں. ہمیں سال کے اندر ایک ایونٹ کافی نہیں ہوتا، 2 ایونٹ کافی نہیں ہوتے، ہمیں 8-9 ایونٹ چاہیے ہوتے ہیں، ہر پلیئر کو چاہیے ہوتے ہیں. 1-2 لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں، اس طرح نہیں. ہم زیادہ اسٹرینتھ ہماری لڑکیوں کی، ساری لڑکیاں اچھی ہیں، سارے لڑکے اچھے ہیں، تو لیکن ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. جی اپنا فاطمہ وزیر اعظم آئیں.
میں نہیں ہوں وہاں ہیں. بتائیں انہیں کیا کہنا چاہتی ہیں. فرسٹ آف آل میں یہی کہوں گی کہ وہ بات کہ ہماری جو گیمز کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, ہم جب انٹرنیشنلی کھیلنے جاتے ہیں, ہم باقی ٹیمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ویٹس میں پوری ٹیمز آ رہی ہوتی ہیں, دے آر سپورٹنگ ایچ ادر اینڈ آل. ان کے ساتھ پراپر فزیو تھراپسٹ, اسپورٹس سائیکالوجسٹ, نیوٹریشنسٹ, ان کے کوچز اتنے سارے, مطلب 3 سے 4 کوچز ہوتے ہیں آل. اور ہمارے ٹائیکانڈو کوئی ایک آسان گیم نہیں ہے, اینڈ ہم لوگ بھی 2 3 ٹائم ٹریننگ کرتے ہیں اور ہم انجرڈ بھی ہوتے ہیں. سو اور ہمارا گیم ہے ہی مارشل آرٹ. مارشل از آل اباؤٹ فائٹنگ اینڈ everyone knows Physical fitness. physical fitness, exactly. So we need to be And supported. always exposed to the injuries. Exactly. اچھا جی, دیکھیے آپ نے سنا ابھی نور نے کیا کہا, نقش نے کیا کہا, فاطمہ نے کیا کہا. پہلے تو فاطمہ نے پوری کوشش کی کہ سب ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بتایا کہ کیا ضروریات ہے. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے, اگر کوئی فیڈریشن اچھا کام کرتی ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اسکائی شوڈ بی دا لمٹ. اگر آپ کنویں میں رہیں گے تو آپ کنویں کے اندر ہی بیسٹ ہوں گے. اسکائی از دا لمٹ, آپ باہر نکلیں. آج کے لیے اتنا ہی. کیپٹل ٹی وی, کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی کو اجازت دیجیے. ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ نئے شو میں نئے گیسٹ کے ساتھ آئیں گے. ان کو بیسٹ وشز ہے ہماری, اللہ کرے یہ جائیں ہماری بچیاں اور اچھا پرفارم کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جب پرفارم کر کے آئیں, ایئرپورٹ پہ چلیں 2 لاکھ نہیں, 5 لاکھ نہیں, 10 لاکھ نہیں, کوئی 10-1500 بندے جائیں. کوئی پرائم منسٹر نہیں جاتا تو سپورٹس منسٹر چلا جائے, کوئی ڈی جی چلا جائے, بچوں کو آ کے ویلکم کرے. یہ آپ ہی کے بچے. رکھیے اپنا خیال. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.